إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخطفونها يوم ضعنكم. میرے معزز بھائیوں، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو، ساری کائنات کو، سارے مخلوقات کو بنایا، پیدا کیا اور تمام مخلوقات کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا. اللہ رب العالمین اس کی بنائی ہوئی جتنی نعمتیں ہیں، اللہ رب العالمین ان ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین مخلوقات کی ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما دے. آمین. میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النحل کی ایک آیت تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے واللہ، اللہ نے، جعل لکم، تمہارے لیے بنائے، من بیوتکم سکنا، تمہارے لیے اللہ نے گھروں کو بنایا ہے تاکہ تم اس میں رہ سکو. سکنا، سکون حاصل کر سکو، سکنا، آرام سے رہ سکو، یعنی تمہارے گھر تمہارے لیے مسکن ہو. مسکن کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا سکنا. مسکن کے دو معنی آتے ہیں. ایک، یا تو رہائش کرنا، رہنا، قیام کرنا، اٹھنا بیٹھنا، آرام کرنا، اپنی ضروریات پوری کرنا. نمبر دو، سکون حاصل کرنا. دیکھو، معلوم یہ ہوا اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ کی بے شمار انعامات ہیں. ان سارے انعامات میں، ان ساری نعمتوں میں ایک نعمت اللہ نے ذکر کیا، وہ تمہارے گھر ہے. دیکھو میرے بھائی، گھر آج ہر انسان کی ایک ضرورت ہے، گھر ہر انسان کی ایک حاجت ہے، اور ہر انسان کی زندگی اس کے گھریلو زندگی سے بالکل متصل ہوتی ہے. اور کوئی آدمی ایسے نہیں جو گھر سے بڑا لاپرواہ ہو، کوئی آدمی ایسے نہیں جو گھروں سے بے پناہ جو ہے کنارہ کشی اختیار کر لے. آج سب کو ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ گھر ہے. قرآن نے کہا یہ گھر تمہارے لیے مسکن ہے، سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، رہنے کا ذریعہ ہے. میرے بھائیوں، سوال یہ ہے، کیا ہمارے گھر واقعی میں سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے؟
کیا ہمارے نوجوان بچے ہمارے اپنے گھروں میں رہ کر کے سکون حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے گھر کے افراد اپنے گھروں میں اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے گھر اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے ماحول میں بہت سارے لوگ کوئی کرائے پر رہتے ہیں، کوئی خاص گھر میں رہتے ہیں۔ یاد رکھو دونوں اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کوئی خاص گھر اللہ نے جسے عطا کر دیا وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی کرایہ دے کر معاوضہ دے کر کے رہ رہا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے اس کو ذریعہ بنایا ہے تاکہ وہ خود کو، اپنے اہل و عیال کو ایک مضبوط چھت کے نیچے جو ہے پناہ دے سکے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی جانب سے پناہ کا عطا ہونا، اللہ کی جانب سے سکون حاصل کرنے کا ایک گھر عطا ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو نعمت سمجھو میرے بھائی، اس نعمت کو نعمت سمجھو، اور یاد رکھو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کے عطا کردہ نعمتوں میں اللہ کے خلاف ورزی، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی خلاف ورزیاں نہ ہو، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ دیکھو بھائی، سماج کی بات نہیں ہے، دور دراز کی بات نہیں ہے، آج ہم سیکھیں گے اپنے گھر کے بارے میں، گھر کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ گھر کے تعلق سے اسلام نے بے شمار تعلیمات بتائی ہیں، گھریلو زندگی کو لے کر کے، ازدواجی زندگی کو لے کر کے، ماں باپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو لے کر کے، بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے کو، بھائی بہنوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے آداب، یہ ساری چیزیں ایک انسان کی اپنی انفرادی زندگی میں ہوتی ہے، اور یہ ساری زندگی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے میرے بھائی، اپنے گھروں کے چار دیواری کے اندر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم دیواروں میں آ گئے ہیں، لوگوں سے ہٹ کر کے آ گئے ہیں، اجنبی لوگوں سے دور آ گئے ہیں، ہم اللہ کے گھر سے دور آ گئے ہیں، مسجد سے باہر نکل گئے ہیں۔ ایسے نہیں کہ اللہ کے علم میں ہماری حرکتیں نہ ہو، اللہ کے علم میں ہمارا ہر عمل اللہ کے علم میں ہوتا ہے، ہماری ہر نیت پر اٹھایا جانے والا قدم اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ہمارے تعلق سے جو سوچ ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں دین اسلام یا عبادات کو لے کر کے، ہم گھر جائیں گے، جانے کے بعد کیا نیکی کریں گے یا برائیاں کریں گے؟ یہ گھر ہمارے لیے ایک سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہوگا یا وہ گھر ہمارے لیے جہنم کا ایک ٹھکانہ بن جائے گا؟ میرے بھائیوں، سمجھو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی آدمی کو ایک بہت بڑا باغیچہ دے دیا جائے، بہت بڑا باغیچہ دے دیا جائے، لیکن اس باغیچے میں بھی آدمی کو اس کے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، چھت کی ضرورت ہوتی ہے، اس باغیچے میں بھی، اس ہریالی میں بھی، اس سکون میں بھی آدمی کو اپنے ایک چھت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اس اہمیت کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے شمار چھوٹے چھوٹے احادیث بیان کیے ہیں اس کو پڑھو۔ دیکھو معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جنت میں اعلیٰ جنت پر گھر بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا جو کوئی اپنے اخلاق کو سنوارتا ہے، جو کوئی اپنے اخلاق کو سنوارتا ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں اعلیٰ مقام پہ اس کا گھر ہوگا۔ دیکھو جنت باقاعدہ آدمی کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی منزل ہے، ٹھکانہ ہے، آدمی کو ہر وہ چیز عطا ہوگی جو وہ چاہتا ہوگا۔ کہاں پہ؟ جنت میں۔ لیکن اس جنت میں بھی اللہ رب العالمین نے کیا بشارت سنائی؟ جنت میں سب سے اونچے جگہ پر اپنا گھر بنانا چاہتے ہو، اخلاق کو درست کر لو، اپنے اخلاق کو سدھار لو۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جنت میں گھر بنانے کے تعلق سے، جنت کے پورے جنت بولتے ہیں باغیچے کو، پورے باغیچوں میں اگر درمیان میں کوئی گھر بنانا چاہتا ہے، دیکھو میں دنیا کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنت میں گھر کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی جنات میں درمیان میں کوئی اگر اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ کو چھوڑ دو۔ جو بندہ جھوٹ کو چھوڑتا ہے، جنت کے درمیان میں اللہ رب العالمین اس کے جو ہے گھر تعمیر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری روایتیں ہیں۔ ہاں، کوئی جنت کے کنارے گھر بنانا چاہتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ کا حق کسی کے پاس ہے، آپ کا حق چھوڑ کر کے آپ لڑائی جھگڑے کو چھوڑ رہے ہیں، نہیں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے نہیں، گالی گلوز نہیں دے رہے ہیں، مسئلے کو اور بڑا نہیں کر رہے ہیں، جھگڑا نہیں کر رہے ہیں، فتنہ نہیں کھڑا کر رہے ہیں، مسائل نہیں کھڑا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اس بندے کے لیے جنت کے کناروں میں گھر بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو بھائی، جنت باقاعدہ آدمی کے لیے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس جنت میں بھی گھر، تو سوچو دنیا میں گھر کا رہنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، بے شمار احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ جو کوئی جنت میں گھر بنانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کی زمین پر کوئی اللہ کا ایک گھر تعمیر فرما دے یا اس میں تعاون فرما دے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث، جو صبح شام کی 12 سنتوں کی پابندی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتے۔ کتنی روایتیں ایسی ہیں جو جنت میں گھر کا تذکرہ ملتا ہے، جبکہ بجا طور پر جنت ایک باغیچہ ہے، ہریالی ہے، آدمی کو ہر پسند ناپسند وہ سارے اختیارات آدمی کو دیے جاتے ہیں اور ان اختیارات کے مطابق اسے نعمتیں دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی ان نعمتوں میں اللہ رب العالمین کا گھر کا تذکرہ کرنا، سمجھو گھر کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ دیکھو گھر اللہ کی جانب سے بہت عظیم نعمت ہے، کبھی گھر کے متعلق ناشکر نہ بنو، گھر کے متعلق کبھی ناشکر نہ بنو۔ اللہ نے آپ کو زائد گھر عطا کیے ہیں، آپ کے گھروں میں کوئی کرایہ دار رہ رہا ہے کرایہ دے کر کے، وہ اللہ کا بندہ ہے میرے بھائی اور اس پر ظلم مت کرو۔ ہاں جو بندہ کرایہ دار ہے، کرایہ دے کر کے کسی کی ملکیت کا گھر اپنے حصے میں لے کر کے زندگی گزار رہا ہے، گھر کے مالکین کو تکلیف نہ پہنچاؤ، گھر کے مالکین کو تکلیف نہ پہنچاؤ میرے بھائی۔ آج گھر اتنی بڑی نعمت ہے جس کو لوگ مصیبت میں تبدیل کر رہے ہیں۔ آج گھروں سے سکون ختم ہوتا جا رہا ہے، گھروں میں ہنسی خوشی کے ماحول کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آج گھروں میں معاملات جو آسانی سے حل ہوتے تھے آج سالوں سال لڑائی جھگڑے کا باعث بن کر رہ جا رہے ہیں۔ گھروں میں ہونے والی چھوٹی موٹی باتیں خاندان کو جدا کرنے کا باعث بن جا رہا ہے۔ گھروں میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے فون کالز، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے کالز جو ہمارے لیے، ہمارے خاندان، ہمارے سماج، ہمارے بچوں کے لیے فطروں کا سبب بن جا رہا، اور یہاں تک وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے ہم ایک دوسرے سے درمیان تعلقات کو خراب کر لیتے ہیں، صلہ رحمیاں ختم کر دیتے ہیں، رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، میری ماں اور بہنوں یاد رکھو، اللہ کی طرف سے تمہیں گھر عطا ہوا ہے، وہ گھر اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت میں اللہ کے خلاف باتیں کرنا، کام کرنا، حرکتیں کرنا، سازش کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، برائیاں پھیلانا، اپنے گھروں کو برائیوں کا اڈا بنانا، یاد رکھو کل میدان محشر میں وہ ساری حرکتوں کے بارے میں رب العالمین تم سے سوال کرے گا۔ اور میں مخاطب ہوں خواتین سے بھی، کیونکہ اکثر وقت گھروں میں خواتین ہی گزارتے ہیں، لیکن نیا المیہ یہ ہے ہمارے سماج کے بہت سارے مرد احباب بھی اکثر وقت گھروں میں گزارتے ہیں، خواتین کمانے کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ویسے مردوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ دیکھو عورتوں کے لیے گھر بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسا شوہر دیا، ایسا باپ دیا ہے جو آپ کو گھر کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ ضرورت نہیں آپ گھروں سے نکل کر کے چوراہوں پر بیٹھ کر کے گفتگو کرنے لگو۔ اللہ نے تمہیں جتنے احاطے میں گھر کی حد بندیاں دی ہیں، اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں اللہ کو یاد کرو، اپنے گھروں میں ان کے حقوق ادا کرو جو تمہارے نگران ہے۔ تمہارے بچوں کے حقوق ہے، تمہاری شوہروں کے حقوق ہے، تمہارے اہل و عیال کے حقوق ہے۔ جتنے بھی اپنے گھروں کے حقوق جان لیں گے، سمجھ جاؤ، یاد رکھو گھر کے مسائل، الجھنے، لڑائی فساد، جتنے بھی مسئلے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ میرے ماں اور بہنوں دیکھو جنت عورت کے لیے، گھر عورت کے لیے بہت عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید میں ایک عورت کا ذکر ہوا، ایک عورت کا ذکر ہوا، بڑی نیک عورت، اور اتنی نیک عورت جس نے اللہ سے دعا کی، اور اس کا شوہر اتنا ہی بڑا ظالم کہ قیامت کی صبح تک اس کے شوہر کا تذکرہ ہوگا۔ فرعون کی بیوی، فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، موسیٰ اور اللہ کے ماننے والوں کو کتنا ظلم کرتا تھا، بچوں کو قتل کرتا تھا، پورا سپر پاور اس کے ہاتھوں میں تھا، اتنا ظالم بادشاہ، اور اس کی بیوی کے تعلق سے قرآن نقل کرتا ہے بڑی نیک عورت ہے، بڑی نیک عورت ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو اس بادشاہ کے گھر میں رہتے ہوئے ظلم سہتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس ایک عورت نے ایک دعا کی اللہ سے، ایک عورت نے ایک اللہ سے دعا کی۔ قرآن نے اس دعا کی عبارت کو یوں ہی نقل کر دیا، اور قیامت کی صبح تک جو جو بندہ قرآن پڑھے گا وہ دعا اپنی زبان سے دہرائے گا۔ اس عورت نے رب سے یہ دعا کی، فرعون کی بیوی ہے جی، اتنا بڑا بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ ہے، اور سنو ویسے محلات میں کیسی زندگی ہو سکتی ہے، حرام کی زندگی تھی، اور اس کی بیوی رب سے دعا کرتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ صالحہ عورت جی، صالحہ عورت کی بڑی آرزو یہ ہوتی ہے
کہ وہ 4 دیواری کے اندر باپردہ زندگی گزارے، باحیا زندگی گزارے۔ یہ فرعون کی بیوی جس کو قرآن نے نیک صالحہ کہا ہے اور اس کا شوہر اتنا ظالم بادشاہ ہے، اللہ اکبر، وہ عورت یہ دعا کر رہی ہے، یا رب مجھے جنت میں ایک گھر عطا فرما دے، جنت میں ایک گھر عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا ہے یہ گھر ہمارے لیے بہت عظیم نعمت ہے۔ دیکھو گرمیوں کے موسم ہے، دن میں گرمی ہوتی ہے، رات میں موسلا دھار بارش ہوتی ہے، بجلیوں کی کڑکڑاہٹ، کئی دل کانپ اٹھتے ہیں، خوف کے مارے اللہ کا ڈر دل میں جاگ اٹھتا ہے، نہ جانے آج کی رات کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے، کل نکلنے والا سورج ہم دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے۔ ویسے شام کے حالات ہوتے ہیں، دن کے حالات میں گرمی ایسی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے ذہن و دماغ، میدان محشر کی گرمی کیسی ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ موسم کے تبادلے جو ہو رہے ہیں ہمارے سماج میں، یہ موسم کے جو تبادلے ہو رہے ہیں، ان موسموں میں گھر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یقین مانیے اللہ کی اس سے بڑی نعمت ہمیں کوئی نہیں ہے۔ جب ہم تھکے مارے گھر پہنچتے ہیں، موسلا دھار بجلیوں کی کڑکڑاہٹ کے ساتھ بارشیں ہوتی ہیں، گھر کو دیکھ کر کے آدمی سکون حاصل کرتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پہ زندگی گزارتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو جنگلوں میں زندگی گزارتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو قیدی بن کر کے زندگی گزار رہے، اور انہیں عذاب یہ ہے کھلا چھت انہیں عذاب دیا جاتا ہے، کھلے چھت سے بارش کا آنا یہ انہیں عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے گھروں میں سکون کے ٹائلز کی زندگی ہے، سکون سے چھت اللہ نے عطا کیا ہے، دیواریں چاروں طرف سے بند ہے، اور اتنے سکون کی نعمت کو ہم فراموش کرتے ہیں، اور اس نعمت کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ کے نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، اور اس نعمت میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ سوچو کیا نعمتیں ہمارے ہاتھ سے چھن نہیں جائیں گی؟ ابن قیم علیہ الرحمہ نے گناہوں کے اثرات کے باب میں ایک بات لکھی ہے، لے کر کے جاؤ، گناہوں کے اثرات کے باب میں ایک بہت عظیم بات لکھی ہے۔ ابن قیم نے لکھا، انسان جب گناہ کرتا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے، اسے عطا کردہ نعمتوں سے ایک نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بہت عظیم بات ہے جی۔ گناہ کرتا ہے تو اللہ نے جو نعمتیں دی جاتی ہے، ایک نعمت اس سے ختم کر لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے، یہاں تک کہ بندہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے رہتا ہے، ایک ایک نعمتیں چھنتے چھنتے ساری نعمتیں اس بندے کے حق سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان نعمتوں کا قدر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے دربار میں ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ دیکھو گھروں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر جاتے، جا کر کے جب آرام کرتے تو ایک دعا پڑھتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں شاید ہماری پوری زندگی گزر گئی، کبھی ہم بستر پر بیٹھ کر کے وہ دعا پڑھے ہیں نہیں پڑھے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی بستر پر جاتے ایک دعا پڑھتے، کیا دعا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وآوانا وکفانا، بعض روایتوں میں کفانا پہلے، بعض میں اوانا۔ ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے، ساری تعریف تیرے لیے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا، تو نے ہمیں کھلایا، وسقانا، تو نے ہمیں پلایا، وکفانا، تو ہمارے لیے کافی ہو گیا، وآوانا، تو نے ہمیں چھت عطا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں جی اللہ سے، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ نے جو چھت انہیں عطا کیا۔ دیکھو شریعت اسلامیہ میں گھروں کی بڑی اہمیت آئی ہے، گھروں کو پاکیزہ رکھو، گھروں کے ماحول کو پاکیزہ رکھو۔ میرے بھائیوں، گھروں کو ایسا گھر بناؤ کہ وہ اسلامی تعلیمات کے لیے مثالی گھر بن جائے۔ دیکھو ایسے نہیں ہوتا، ایک شوہر محنت کر رہا ہے، اس کی بیوی بچے ماں اس کا ساتھ نہیں دے رہے، گھر نہیں بنے گا۔ صرف بیوی محنت کر رہے ہیں، شوہر دین سے بیزار ہے، دین سے اکتا گیا ہے، دین سے کئی کلومیٹر دور ہے، یاد رکھو ویسا بھی گھر جنتی گھر نہیں بنتا۔ شوہر، بیوی اور سارے بچے یا گھر کے سارے سرپرست مل کر کے یہ عزم کر لے، یہ گھر، یہ چھت اللہ کی نعمت ہے، اور اس چھت کے نیچے کبھی ہم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ دیکھو یہ سوچ بہت بڑی سوچ ہے جی، ہر فرد کے ذہن و دماغ میں یہ سوچ کا پیدا ہونا کوئی ممکن نہیں ہے۔ بہت عظیم سوچ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 چیزیں ہیں جو مومن کو سعادت والی، دنیا میں سعادت والی، 4 من السعادہ، 4 ایسی چیزیں اللہ کے نبی نے کہا، 4 ایسی چیزیں
جو دنیا میں آدمی کے لیے ثابت کرتا ہے کہ وہ کامیاب ہے، سعادہ ہے، سکسسفل آدمی ہے، اس کے حق میں کامیابی ہے گویا دنیا میں. کیا 4 چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلی چیز المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی. نیک بیوی، اللہ ہمارے نوجوانوں کو نیک صالح بیوی عطا فرمائے. اللہ ہماری بچیوں کو نیک صالح شوہر عطا فرمائے. سب سے پہلی نعمت اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے 4 چیزیں سمجھو، جس کو مل گئی دنیا کی ساری دولت اس کو مل گئی. سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے کہا مرأۃ الصالحہ، نیک بیوی. دوسرا اللہ کے نبی نے کہا والمسکن الواسعہ، کشادہ گھر. جس کو اللہ نے کشادہ گھر دے دیا، کشادہ گھر کا مطلب یہ نہیں کہ 2000 اسکوائر فٹ کا ہو، 5000 اسکوائر فٹ کا ہو. اللہ نے آپ کو 10 بائی 10 کا گھر دیا ہو، تمہارے اہل و عیال سکون کی زندگی گزار رہے ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تمہارے لیے. کوئی مہمان آ جائے، بیوی کو پردے کا انتظام ہو رہا ہے، یہ اللہ کے لیے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے تمہارے لیے کہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. گھروں میں پردے کا ماحول آ جائے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے تمہارے لیے. اللہ کے نبی نے دوسری چیز کہا والمسکن الواسع، کشادہ گھر ہے. ایسا نہیں کہ سر سوتے ہیں تو پیر گھر سے باہر نکل جائے، ویسے تو گھر نہیں ہے کہیں بھی. الحمدللہ اللہ نے ہمارے سماج میں اتنی نعمتیں عطا کی ہے، ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے. ان نعمتوں میں ایک گھر کا تذکرہ میں آج بول رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک گھر کا تذکرہ. اس گھر کو نعمت سمجھو، یہ اللہ کی نعمت ہیں. جب تک اللہ کی نعمت کو نعمت نہیں سمجھو گے تب تک اس کی قدردانی نہیں آئے گی. دوسری جو چیز اللہ کے نبی نے کہا مسکن الواسع، کشادہ گھر ہے. تیسری جو چیز اللہ کے نبی نے کہا الجار الصالح، اللہ اکبر، اچھا پڑوسی. کتنا اچھا سسٹم ہے دیکھو، گھر کے اندر نیک بیوی، گھر کشادہ، گھر کے باہر نیک پڑوسی، گھر کے باہر نیک پڑوسی. اور پھر اللہ کے نبی نے چوتھی چیز کہی والمرکب الحنید، یعنی آدمی کو جو سواری مل جائے، اس کے جو ضروریات پورے ہوتے ہیں. یہ 4 چیزیں کسی کو مل گئی، سمجھو دنیا کا کامیاب آدمی ہے. واللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ مسکن الواسع، کشادہ گھر، یہ اللہ نے سب کو دیا ہے. اللہ نے سب کو دیا ہے، اس کی قدر کرو، اس نعمت کی قدر کرو. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہم گناہ پر گناہ کرتے جائے، اللہ کی خلاف ورزیاں کرتے جائے، اللہ کے احکام کو پامال کرتے جائے، اللہ کے اوامر کا جو ہے پاس اور لحاظ نہ رکھا جائے، اللہ کے نواہی کے مرتکب ہوتے جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ایک نعمت چھنتے چھنتے کہیں ہم بھی بے گھر نہ ہو جائے. اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے سوسائٹی کی حفاظت فرما دے، ہمارے سماج کی حفاظت فرما دے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما دے. میرے بھائیوں، گھروں کے متعلق بہت عظیم بات یہ، پہلی بات گھروں کے سدھار کے لیے گھر کے جو بھی سرپرست ہے، وہ چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، دیکھو گھر کے سرپرست اکثر و بیشتر مرد احباب ہوتے ہیں. ہاں بعض اوقات ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بڑوں کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں زندہ رہتی ہے، اپنے بچوں کو لے کر کے چلتی ہے. ایک بات یاد رکھو، اللہ نے تمہیں کسی گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، وہ ذمہ داری کے تعلق سے اللہ تم سے سوال کرے گا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا گرمی کے موسم میں پنکھا لگائے نہیں لگائے، سردی کے موسم میں بیڈ شیٹ پرووائڈ کیے نہیں کیے، یہ نہیں پوچھے گا. اللہ تمہارے متعلق جو سوال کرے گا کہ تم اپنے اہل و عیال کو دین کی تعلیم کتنی دے کر کے آئے. ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اللہ اکبر، کتنے انبیاء ایسے ہیں. لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کے تعلق سے اور اپنے بیٹوں کے تعلق سے جو نصیحت قرآن نے نقل کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تو شرک نہ کر، شرک بہت بڑا ظلم ہے. یعقوب علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، میں مرنے کے بعد تم کس پر رہو گے؟ بیٹوں نے کہا نحن مسلمون، کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں، ہم مسلمانوں میں سے ہیں. میرے بھائیوں، گھر کے ہر فرد کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد مسلمان ہو کر کے زندگی گزارے، موت آئے تو مسلمان ہو کر کے مرے. یہ ہر گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہونی چاہیے. گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہم یہ سمجھتے ہیں گھر کے ضروریات کر دے، گیس لا کر کے دے دے، کرنٹ بل بن دے، کرایہ دے دے، یا گھر میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے صوفہ لا کر دے دیے، بیڈ لا کر دے دیے. یہ ضروریات ہے،
ان سے آرام حاصل ہوتا ہے، لیکن گھروں میں سکون نہیں ملتا، یاد رکھو۔ گھروں میں سکون چاہیے، اللہ کے احکامات کی باتوں پر عمل کرنا ہے، گھر بڑے سکون کے ہو رہیں گے۔ مہمان بھی آئیں گے، 10 منٹ بیٹھ کر کے جائیں گے، کہیں گے اس گھر میں بڑا سکون ہے۔ آج معاملہ کیا ہو گیا، ہمارے بداعمال ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں گھر برابر نہیں ہے، فلاں گھر میں سایہ ہے، فریب ہے، یہ ہے وہ ہے، اور یہاں تک کہ شرکیہ کام تک ہم چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے، اس میں اللہ کے قوانین کی پابندی کرو۔ یاد رکھو، اللہ کے قوانین کی پابندی ہوگی، وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا۔ جہاں فرشتوں کا نزول ہوگا وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جہاں رحمتوں کا نزول ہوگا وہاں برکتوں کا نزول ہوگا۔ جہاں برکتوں کا نزول ہوگا وہاں فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے، ساری چیزوں سے وہ جگہ پاک ہوگی۔ میرے بھائی، اپنے گھروں کو کوشش یہ کرو مسجد کا ماحول بنائے رکھو۔ مسجد کا ماحول کیسا؟ مسجد کے آداب معلوم نہیں، ماحول کیا معلوم ہوں گے؟ مسجد کے ماحول کیا؟ کوئی زور سے بات نہیں کرتا، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں کرتا، کوئی گالی گلوچ نہیں کرتا، کوئی دنیا کے 1000 معاملے، سودی لین دین معاملے ہو، مسجد میں کبھی نہیں کرتا۔ کوشش یہ کرو اپنے گھروں میں مسجد والا ماحول آ جائے۔ اور گھر کو مثالی بنانے کے لیے بہت سارے تقریباً 5 سے 6 اصول ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ اس تعلق سے سنیں گے کہ اپنے گھروں کو سکون کا مرکز بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھو، نماز پڑھ کر کے ہم اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، یہ مت سمجھو کہ صرف یہ ہمارا گھر ہے، ہم جہاں جا رہے ہیں وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تیرا شکر ہے، یہ گرمی، یہ تپش، یہ موسم میں تو نے ہمیں ایک چھت دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ سے دعا کرو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو کھلایا ہے، تو پلایا ہے، تو ہمیں چھت دیا ہے، تو ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے بندو، یہ سمجھو کہ یہ گھر ہمارے لیے بہت عظیم نعمت ہے، اور ان گھروں کے ذریعے سے ہم ایسے ایسے کام کر کے جا سکتے ہیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ اس تعلق سے اور تفصیل سے سنیں گے کہ اپنے گھروں کو مثالی گھر کیسے بنائیں، اپنے گھروں کو اور گھروں کے اندر دیندار گھرانہ کیسے بنایا جائے، اپنے نوجوان بچوں کو، نسلوں کو دین کی طرف کیسے راغب کیا جائے، اور اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر اللہ نے جن جن کاموں سے روکا ہے خود بچنے کی اپنے گھروں میں کیسا کوشش کریں گے۔ مسجد میں تو سب نیک دیندار ہو جاتے ہیں جی، اصل دینداری اپنے گھروں میں ہوتا ہے، اصل دینداری اپنے گھروں میں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا شفاعت جو ہوتی ہے، یعنی سفارش جو ہوتی ہے، وہ محلے کے امام سے نہیں، گھر کی بیوی سے لینا ہے کہ اس آدمی کا مزاج کیسا ہے۔ میرے بھائیوں، لہذا یہ کوشش کرو گھر کو اللہ کی نعمت سمجھو، اور اس نعمت میں کبھی بھی اللہ کے خلاف حرکتیں ہونے سے بچائے رکھو۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کو مسکن بنا دے، اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کو برکت کا ذریعہ بنا دے، اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کو رحمت کا ذریعہ بنا دے، رب العالمین ہمارے گھروں کو برکتوں کا نزول فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں رحمت والے فرشتوں کا نزول فرما دے، رب العالمین ہمارے گھروں کو امن اور امان کی جگہ بنا دے، رب العالمین ہمارے گھروں کو فتنے اور فسادات سے بچا دے، حسد اور بغض سے بچا دے، جھوٹ اور کینے سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، جھوٹ سے بچا لے، برائی سے بچا لے، لڑائی جھگڑے سے بچا لے، یا رب العالمین شیطان کے ہر طرح کے فریب سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما دے، یا رب العالمین ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے گھروں کو امن والا گھر بنا دے، برکت والا گھر بنا دے، اسلام والا گھر بنا دے، سلامتی والا گھر بنا دے، سلامتی والا ماحول بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف ورب حلیم۔ میرے معزز نوجوانوں، 2-4 دنوں سے آپ کو بتایا جا رہا ہے جمعہ کے آداب کا خاص خیال رکھیں۔ جمعہ میں آنے کا ادب یہ ہے، جلد از جلد مسجد آئیں، اور آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ جمعہ ہے، آپ کا مسجد میں آنا عبادت کرنے کے برابر ہے۔ کوئی شادی خانہ نہیں، آئے جہاں جگہ ملی وہاں کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، ایسا نہیں۔ جمعہ جیسے ہی وضو کر کے مسجد کو آتے آپ عبادت میں داخل ہو جاتے۔ عبادت میں داخل ہونے کا صحیح طریقہ 2 رکعت سنت نماز پڑھنا ہے، پڑھ کر کے بیٹھنا ہے۔ یہ مسنون طریقہ ہے آپ کی جانب سے، سنت کو زندہ کرو، جتنے لوگ آپ کو دیکھ کر کے عمل کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہر نوجوان کو سنت رسول کا پاسدار بنا دے، آمین۔